جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو میں مبارکبادی پیش کروں گا آپ حضرات کو، جو آج 10 محرم الحرام کو مرکز اہل سنت میں تشریف لا کر ذکر حسین اور ذکر اہل بیت پاک کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، سرزمین حیدرآباد میں خلیفہ مفتی اعظم شہباز دکن حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب علی قادری صاحب قبلہ کی ذات یقیناً آپ لوگوں کے لیے رحمت اور آپ لوگوں کے لیے باعث برکت ہے۔ حاضرین محترم، مرکز اہل سنت بریلی شریف اور مسلک اعلی حضرت کی نمائندہ شہر حیدرآباد میں نمائندہ شخصیت کا نام حضرت مفتی مجیب علی قادری صاحب۔ بحمد اللہ تعالی پورے حیدرآباد میں مسلک اعلی حضرت کے پرچم کو بلند کرنے والی ذات آج موجود ہیں، اور ان کے جانشین اور ان کے فرزند خطیب ابن خطیب، ابھی ان کا خطاب میں نے سماعت کیا، بالکل اپنے والد گرامی کا نقشہ اور اپنے والد گرامی کا طریقہ اس میں نظر آ رہا تھا۔ حضرت کے تو خطابات ہم بریلی شریف میں رہتے ہوئے بھی کبھی کبھار کوئی موبائل کے ذریعے آڈیو میں سنا دیتا ہے۔ حضرت سے تعارف بھی نہیں تھا، اس زمانے سے ہم حضرت کی ذات سے متعارف ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی آواز میں ایک بہت خوبصورتی رکھی ہے اور سحر رکھا ہے، اور اتنی کشش ہے حضرت کی آواز میں کہ وہ آڈیو جب آدمی سنتا ہے حضرت کی آواز کی تو دل چاہتا ہے کہ اس کو مکمل ہی سن کے یقیناً حاضرین محترم، آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ حضرت شہباز دکن کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی اپنے اس کارواں کو اور اپنے اس خدمات اہل سنت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ آپ لوگوں کے سر پہ تادیر قائم فرمائے، اور ان کے شہزادے کو ان کا سچا جانشین اور وارث بنائے، اور ان کے ذریعے بھی یہ مرکز اہل سنت کا کارواں خوب ترقی کرتا رہے۔ حاضرین محترم، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، کوئی تفصیلی خطاب آپ حضرات سے کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو اتنا بتا دوں کہ حضرت شہباز دکن کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی مرکز اہل سنت
چونکہ آپ لوگوں کا اصرار تھا اور آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے کچھ بولنا بھی ضروری ہے، اس لیے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ ماہ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ حاضرین محترم، ایسا نہیں کہ اس ماہ محرم الحرام میں صرف شہادت امام حسین ہوئی ہو اور اس واقعہ کربلا ہی کی وجہ سے اس محرم الحرام کے مہینے کو مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی ہو، بلکہ شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں بہت عظیم عظیم باتیں اور بہت عظیم عظیم فضیلتیں رکھی ہیں۔ اسی ماہ محرم الحرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو میدان عرفات میں ملاقات کرائی۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اسی ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جا ٹکرائی اور رک جائی۔ تو ایسا نہیں کہ اس ماہ محرم الحرام کو صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے شہرت حاصل ہو، بلکہ بہت عظیم عظیم واقعات اس ماہ میں رونما ہوئے ہیں، لیکن اس امت محمدیہ میں واقعہ کربلا سے اور واقعہ کربلا ان تمام واقعات پر چھا گیا، اور شہادت حسین کے ذریعے اس ماہ مبارک کو پہچانا اور جانا جانے لگا۔ گویا یہ مبارک مہینہ حسینی مہینہ اور اہل بیت پاک کا مہینہ ہو گیا۔ حاضرین محترم، ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت پاک کے تعلق سے اہل بیت پاک کی محبت میں نہ افراط کا شکار ہیں اور نہ تفرید کا شکار ہیں۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں، کوئی نعرے لگانے کی اور کوئی جذباتی اور جوشیلی تقریر کی آپ مجھ سے امید نہ رکھیں، میں بس آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ عنقریب میرے تعلق سے 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک مفرط محبن کا، حد سے زیادہ محبت کرنے والوں کا، مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والوں کا، اور ایک مفرط مبغضن کا، حد سے زیادہ بغض رکھنے والوں کا۔ حاضرین محترم، آپ غور فرمائیں، اہل بیت پاک کے تعلق سے 3 طبقے ہوئے۔ ایک طبقہ اہل بیت پاک کی محبت میں حد سے زیادہ غلو کرتا، یہاں تک کہ وہ محبت میں حضرت علی شیر خدا کو انبیاء سابقین سے بھی افضل قرار دے دیتا، اہل بیت پاک کو معصوم عن الخطا کہہ دیتا جیسے کہ انبیاء اکرام ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو اہل بیت پاک سے کے تعلق سے تفرید کا شکار ہوا، اس نے اہل بیت پاک کی محبت میں کمی کی، وہ خارجیوں کا طبقہ ہوا۔ حاضرین محترم، غور فرمائیں، اہل بیت پاک کے تعلق سے ایک طبقہ افراط کا شکار ہوا، گمراہ ہو گیا، دوسرا طبقہ تفرید کا شکار ہوا، گمراہ ہو گیا، اور راہ اعتدال پر کون رہا، راہ حق و احتیاط پر کون رہا؟
ارے وہی جنہوں نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ حاضرین محترم، ہم اہل سنت و جماعت کو اہل بیت پاک کی محبت گھٹی میں جس ذات نے پلائی ہے اس کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ۔ اعلی حضرت کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے اہل بیت پاک اور ان کی آل و اولاد اور سادات کی محبت و احترام ہمیں گھٹی میں پلائی ہے۔ حاضرین محترم، اہل بیت پاک کی محبت کا عالم یہ تھا، اور اعلی حضرت اور اعلی حضرت کے خاندان کو اہل بیت پاک سے اتنی محبت تھی کہ وہ لوگ جنہیں اہل بیت پاک سے بغض ہے، جو اہل بیت پاک سے نفرت رکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ اعلی حضرت کی محبت اہل بیت پاک کی وجہ سے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ بھائی اعلی حضرت مولانا احمد رضا صاحب اور ان کا خاندان دراصل شیعہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اہل بیت پاک کی محبت کی وجہ سے وہ طبقہ جو اہل بیت پاک سے بغض رکھتا ہے وہ کہتا ہے اور یہ الزام لگاتا ہے اعلی حضرت اور ان کے خانوادے پر کہ بھائی یہ سارا کا سارا خاندان یہ شیعوں کا ہے، رافضیوں کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، شیعہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حاضرین محترم، اعلی حضرت کا اپنا نام تھا احمد رضا۔ تو یہ رضا دراصل ائمہ اہل بیت کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا کا ہے، یہ ان سے تبرک کے بطور استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد، ان کا نام تھا حضرت مفتی نقی علی خان، ان کا نام بھی ائمہ اہل بیت کے امام حضرت امام علی نقی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دادا حضور حضرت مفتی رضا علی خان، ان کا نام بھی ائمہ اہل بیت پاک کے نام پر رکھا گیا ہے۔ پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پردادا حضور حضرت کاظم علی خان، ان کا نام بھی ائمہ اہل بیت کے امام حضرت موسیٰ کاظم کے نام پر رکھا گیا ہے۔ پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی کے خاندان کے لوگ حسن رضا، حسین رضا، حسنین رضا، مصطفیٰ رضا، تحسین رضا، سبتین رضا، یعنی اکثر کا نام اہل بیت پاک کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور پھر گھر کی عورتیں مستورات، مصطفائی بیگم، مجتبائی بیگم، مرتضائی بیگم، حسینی بیگم، حسنی بیگم، یعنی اکثر کا نام اہل بیت پاک کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے ان بدبخت وہابیوں نے کہا کہ بھائی یہ سارے کے سارے اہل بیت تو احمد رضا صاحب کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمد رضا اور ان کا خاندان دراصل شیعہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حاضرین محترم، اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن اتنی بات تو بالکل طے ہے کہ اعلی حضرت اور ان کے خاندان کو اہل بیت پاک سے کتنی محبت تھی، ان کے ناموں سے کتنا پیار تھا، ان کی عظمتوں سے پیار تھا۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حاضرین محترم، اگر اہل بیت پاک سے محبت رکھنے کا نام رافضیت ہوتا تو ہر سنی رافضی ہوتا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اگر اہل بیت پاک سے محبت رکھنے کا نام شیعت ہے تو ہاں میں شیعہ ہوں۔ تو اگر اہل بیت پاک سے محبت رکھنے کا نام رافضیت و شیعت ہوتا تو ہر سنی شیعہ ہوتا۔ اس لیے کہ اہل بیت پاک سے محبت رکھنے کا نام رافضیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے کا نام رافضیت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے محبت رکھنے کا نام خارجیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت پاک سے عداوت رکھنے کا نام خارجیت ہے۔ اسی طرح توحید کا علم بلند کر لینے کا نام وہابیت نہیں ہے، بلکہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کا نام وہابیت ہے۔ مگر جس عقیدے میں لذت توحید بھی ہو، لذت عشق رسالت بھی ہو، محبت صحابہ بھی ہو،
محبت اہل بیت بھی ہو، محبت اولیاء و صالحین بھی ہو، اسی عقیدے کا نام عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، جس کے ایک امام احمد رضا ہیں۔ ارے تم امام احمد رضا کی ذات پر شیعت کا الزام لگاتے ہو۔ امام احمد رضا کی ذات تو وہ ذات ہے جنہوں نے ہمیں توحید کا بھی درس دیا ہے، عشق رسالت کا بھی درس دیا ہے، عشق صحابہ کی بھی درس دیا ہے، عشق اہل بیت کا بھی درس دیا ہے۔ اس لیے کہ جب توحید و رسالت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جب عشق رسالت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے کی وہ آگ لگائی ہے۔ جب خلفائے راشدین کی محبت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور پھر جب تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت پاک کی محبت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ عطرت معنی ہوتا ہے آل اولاد۔ حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم کبھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور اپنے اہل بیت پاک کے تعلق سے فرمایا کہ میرے اہل بیت پاک کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ غرقاب ہو گیا۔ تو حاضرین محترم، اس زمانے میں جب ناؤ سے کشتی سے سمندر کا سفر کیا جاتا تھا تو ستاروں کی مدد سے سفر کیا جاتا تھا کہ اگر یمن جانا ہے تو اس ستارے کی مدد سے جائیں گے، ظاہر سی بات اس زمانے میں انٹرنیٹ تو تھا نہیں، اگر عراق جانا ہے تو اس ستارے کی مدد سے۔ تو آپ غور فرمائیں حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تمثیل پر صحابہ کرام کو تو بنا دیا ستارے اور اہل بیت پاک کو بنا دیا کشتی، اور اس طرف اشارہ کر دیا کہ اب کسی کو اپنا بیڑا پار لگانا ہے، کسی کو کامیاب ہونا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے تو اسے ستاروں کی، صحابہ کرام کی بھی ضرورت ہے اور کشتی اہل بیت پاک کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے یوں ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حاضرین محترم، آپ لوگوں نے حضرت شہباز دکن اور ان کے صاحبزادے سے اہل بیت پاک کے تعلق سے تفصیلی خطاب سماعت فرما لیا، اور ان 10 دنوں سے آپ شہادت اور واقعہ کربلا کو سنتے آ رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ تک، کربلا کے میدان تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سفر ہوا اور خاندان رسالت کا، اس کے متعلق تفصیلات آپ نے حضرت شہباز دکن سے سماعت فرما لی۔ میں اب یہاں سے مختصر وقت میں واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر آپ حضرات کی گوش گزار کی دیتا ہوں، اور سنجیدہ لب و لہجے میں سماعت فرمائیں۔ حاضرین محترم،
حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلافۃ بعدی 30 سنہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت راشدہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے یہ میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی. کتنے سال تک؟ اور حاضرین محترم ایک اور موقع پر خلافت راشدہ کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی فرما دیا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا واجب ہے اور میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے. تو حاضرین محترم حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فرمانے کے عین مطابق کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک قائم رہے گی. حضور کے فرمانے کے عین مطابق خلافت راشدہ وہ 30 سال کے اختتام پر مکمل ہو گئی. پھر حضور نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ثم تکون الملک، پھر اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت کا آغاز ہو جائے گا. نام بھلے ہی اسے خلافت کا دیا جاتا رہے گا لیکن وہ خلافت نہیں ہوگی، وہ ملوکیت، آمریت، حاکمیت اور بادشاہت ہوگی. خلافت راشدہ وہ 30 سال پر ختم ہو جائے. تو حاضرین محترم میرے ساتھ گنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے خلیفہ راشد ہوئے اور آپ کا دور خلافت 2.5 سال پر مشتمل تھا. کتنا؟ بولتے رہیے. 2.5 سال. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور آپ کا دور خلافت 10 سال پر مشتمل تھا. کل کتنا ہو گیا؟ 12.5. میں کوئی جوشیلی تقریر نہیں، کچھ باتیں آپ حضرات کی ایک تاریخی باتیں اور مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ آپ حضرات کی گوش گزار کی دیتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ اور استفادہ ہو. کتنا ہو گیا؟ 12.5 سال حضرت عمر فاروق اعظم تک. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد مقرر ہوئے اور آپ نے 12 سال خلافت کے فرائض انجام دیے. کل کتنا ہو گیا؟ 24.5. پھر حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے 5 سال خلافت فرمائی. کتنا ہو گیا؟ 29.5. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ 30 سال. اور 30 سال کی یہ مدت حضرت علی تک جا کے مکمل نہیں ہوتی. حضرت علی تک 29.5 سال مکمل ہوتے ہیں اور 6 مہینہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کے بعد پہلے والے 4 خلفاء کے طریقے اور ان کے راستے پر گامزن رہتے ہوئے حضرت علی کے شہزادہ گرامی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 6 مہینہ خلافت وہ مل کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ مدت پوری ہوتی. تو حضرت خلفائے راشدین وہ 4 نہیں 5 ہیں.
پھر حاضرین محترم، یہ اس مسئلہ خلافت میں امت کے مابین تفریق کب سے پیدا ہوئی؟ جب حضرت علی شیر خدا خلیفہ راشد مقرر ہو، بلکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، تو ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے سے ہی دمشق شام کے گورنر چلے آ رہے تھے، انہوں نے حضرت علی شیر خدا کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، ان کی قتل کا قصاص مانگا، اور حضرت علی شیر خدا کی خلافت قبول نہ فرمائی۔ تو اس طرح حاضرین محترم، امت میں حکومت دو حصوں میں بٹ گئی۔ خلافت تو حضرت علی شیر خدا ہی کے پاس رہی، کیونکہ وہ خلافت جو سرکار نے فرمایا تھا 30 سال کی مدت ہے، وہ حضرت علی شیر خدا کے بعد حضرت امام حسن پر جا کے مکمل ہو جاتی ہے، اس لیے حکومت میں تفریق ہوئی۔ اور حاضرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خلافت کو اقرار کرنے سے اور اس خلافت کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ لیکن حاضرین محترم، اس وجہ سے اور ان کا آزاد متوازی حکومت کا اعلان فرما دینے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنا، ان پر لعن طعن کرنا اور ان کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا، یہ ہرگز اہل سنت و جماعت کا موقف نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا موقف اور ان کا معمول یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، اس میں حق یقیناً حضرت علی ہی کے ساتھ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں ان سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا حکم الحاکم ثم اجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ اگر کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور وہ اس فیصلے میں درست فیصلہ کرے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں۔ ایک اس کے اجتہاد کرنے کا ثواب، اور ایک اس کے درست فیصلہ کرنے کا ثواب۔ پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذا حکم الحاکم ثم اجتہد فاخطأ فلہ اجر، کہ اگر کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور اس فیصلے میں اس سے چوک ہو جائے، خطا واقع ہو جائے، تو بھی اس کے لیے 1 اجر ہے، فلہ اجر۔ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی مشاجرات کے درمیان یقیناً حق حضرت علی ہی کے ساتھ تھا، تو حضرت علی کو 2 اجر کا مزدہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ سے چونکہ اس مسئلے میں، اس امر میں خطائے اجتہادی واقع ہوئی تھی، تب بھی ان کے لیے 1 اجر اور 1 ثواب ہے، کیونکہ نیک نیتی کی بنیاد پر کیا ہوا فیصلہ تھا۔ لیکن حاضرین محترم، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنا اور ان پر لعن طعن کرنا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، یہ تو رافضیوں اور اہل تشیع کا طریقہ۔ پھر حاضرین محترم، ادھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور حضرت علی شیر خدا کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنا خلیفہ مقرر فرما لیا، اور آپ نے 6 مہینے تک خلافت کے فرائض انجام دیے، اور ادھر حضرت امیر معاویہ کی حکومت و سلطنت تھی۔ پھر
6 مہینے کے بعد، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب حضرت امام حسن چھوٹے تھے تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرماتے اور حضرت امام حسن حضور کی گود میں تھے. حضور کبھی حضرت امام حسن کو دیکھتے اور کبھی صحابہ کرام کو دیکھتے. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروا دے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمان بہت سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، اس کی تکمیل اس وقت ہوئی جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی. اب حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنا وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہیں، بلکہ حضرت امام حسن اور حضرت علی کی شان میں گستاخی ہے. پھر حاضرین محترم، حضرت امیر معاویہ، یہ میں تاریخی باتیں، کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں. اگر میں اس کو خطیبانہ انداز میں بیان کروں گا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. پھر حاضرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا پورے عالم اسلام کے حاکم و امیر بلا شرکت غیر منتخب ہو گئے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے سن 60 ہجری میں، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کا نااہل اور نالائق بیٹا یزید ظلمن اور ناحق تخت خلافت پر قابض ہو جاتا ہے. یہ وہ سن 60 ہجری ہے حاضرین محترم جس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سن 60 ہجری سے اپنی دعا میں پناہ مانگا کرتے تھے. تو حاضرین محترم، یزید تخت خلافت پر متمکن ہو جاتا ہے، اور تمام مورخین کا حاضرین محترم اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید انتہائی فاسق و فاجر اور فسق و فجور میں انتہائی مشہور و معروف تھا. اس کا فسق و فجور تو متفق علیہ ہے، لیکن اس کا کفر اور اس کا کافر ہونا یہ مختلف فی ہے. بعض علماء کرام نے اسے فاسق مسلمان بتایا، بعض علماء کرام نے اس کی تکفیر کی، اور بعض علماء کرام نے نہ تکفیر کی، اور جنہوں نے تکفیر کی ان سے کف لسان فرمایا. تکفیر کا موقف حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور کف لسان فرمانے کا موقف حضرت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت نعمان بن ثابت اور ان کے اصحاب، اور آج اس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حاضرین محترم، جب یزید تخت خلافت پر قابض ہو گیا تو اس کو اپنی خلافت کا سب سے زیادہ اندیشہ جن لوگوں سے تھا وہ 4 لوگ تھے دراصل. ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے اہم شخصیت ہے. دوسری شخصیت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری ذات حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھی ذات حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ میری بیعت فسخ کر کے کہیں ان 4 میں سے کسی کی بیعت نہ کر لیں. اس لیے اس نے تخت خلافت پر قابض ہونے کے بعد سب سے پہلے جو مدینہ کا گورنر تھا اس کو خط لکھا اور پیغام بھیجا کہ والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے اور میں خلیفہ مقرر ہو چکا ہوں، لہذا سب سے پہلا کام تم یہ کرو کہ امام حسین اور ان 4 نفوس خصوصیہ سے میری خلافت کی بیعت لو.
حضرت عبداللہ ابن زبیر تو پہلے ہی معاملہ سمجھ کر کے مکہ المکرمہ کی طرف کوچ کر گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عقبہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن عقبہ کے پاس پہنچے تو حسب توقع اس نے یزید کی بیعت طلب کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچنے کا وقت مانگا اور مشورہ یہ طے پایا کہ یزید انتہائی فاسق و فاجر ہے، اور ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں، لہذا طے یہ پایا کہ خاندان رسالت آج ہی رات کو مکہ المکرمہ کی طرف کوچ کر جائے گا، اور تہجد کے وقت جانے کا پلان بنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، نانا جان سارا ماجرا آپ کے سامنے ہے، اور یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کسی بھی حال میں مناسب نہیں ہے، حضور مجھے اجازت دے کہ میں مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ حضرت امام حسین اپنے نانا جان سے اجازت مانگ رہے ہیں، اور اجازت پا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سارے خاندان رسالت کے ساتھ رات ہی رات مکہ المکرمہ کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، مکہ المکرمہ کی طرف کوچ کر جانے کے بعد بھی ادھر یزید چین سے نہیں بیٹھتا، اور ایک لشکر حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے تعاقب میں مکہ المکرمہ کی طرف بھیجتا ہے تاکہ ان حضرات کے تعلق سے کچھ کارروائی کی جائے، انہیں گرفتار کیا جائے۔ وہ لشکر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر سے مقابلہ فرماتے ہیں، اور اس یزید کے لشکر کو شکست فاش ہوتی ہے، اور اس کا جو سپہ سالار ہے وہ قتل کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک اس لڑائی میں اور جنگ میں کوئی حصہ نہ لیا۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت اور حکومت کا کوئی لالچ نہ تھا، وہ تو بس اس فاسق و فاجر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے گریز فرماتے تھے۔ حاضرین محترم، اس ذات کو حکومت و خلافت کا کیا لالچ ہوگا جس ذات کو ان کے نانا جان نے بہت پہلے ہی حکومت و سلطنت اور امامت سب عطا فرما دی تھی، اور فرما دیا تھا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حاضرین محترم، ہزار بار خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت فرما بھی لیتے تب بھی امام حسین کی جنت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، لیکن اپنے نانا جان کی شریعت کے تحفظ کے لیے امام حسین نے اپنا خون نچھاور کر دیا اور اپنے سارے خاندان کا خون نچھاور کر دیا۔ سرداد، وہ کیا شعر ہے حضرت خواجہ غریب نواز کا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ سر تو دے دیا امام حسین نے، سر تو دے دیا،
لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہ دیا۔ اے اہل بیت پاک سے محبت کرنے والوں، اے امام حسین کا دن منانے والوں، اے حسنین کریمین سے محبت کرنے والوں، ذرا غور تو کرو۔ امام حسین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ان کا سرٹیفکیٹ اور ان کی سند اور ان کو سند ان کے نانا جان بہت پہلے ہی عطا کر چکے تھے، لیکن اپنے نانا کی شریعت کا پاس کتنا رہا۔ اے حسین، امام حسین کے نام لیواؤں، تم کیوں نہیں امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہو؟ امام حسین کی شہادت اور واقعہ کربلا میں جو پوشیدہ پیغام ہے اسے کیوں نہیں اخذ کرتے ہو؟ یاد رکھ لو، 3 دن تک پیاسے اہل بیت پاک کے شہزادگان اور خاندان رسالت 3 دن سے پیاسا، لیکن اس میدان کربلا میں بھی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہونے دیتے ہیں۔ اور اے امام حسین کے نام لیواؤں، تم اپنا مواخذہ کرو، زور زور سے امام حسین کی زندہ بادی کے نعرے تو لگاتے ہو، امام حسین کے پیغام کو کیوں نہیں، ان کے پیغام پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ امام حسین نے یہ شہادت اور اپنا خون صرف محرم کو منانے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ تمہیں پیغام دینے کے لیے کیا تھا۔ حاضرین محترم، اس واقعہ کربلا سے، محرم سے کچھ لوگ اس میں غم مناتے ہیں اور سینہ کو بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس ماہ محرم الحرام میں خوشی مناتے ہیں، کچھ لوگ کالے کپڑے پہن کے غم مناتے ہیں، کچھ لال کپڑے پہن کے خوشی مناتے ہیں۔ ہم اہل سنت نہ اس ماہ میں خوشی مناتے ہیں اور نہ غم مناتے ہیں، ہم اہل سنت اس واقعہ کربلا میں جو پوشیدہ پیغام ہے اسے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، پیغام یہی ہے کہ شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اس کے لیے چاہے جان قربان کرنی پڑے جان قربان کر دو، اور چاہے خاندان قربان کرنا پڑے تو خاندان قربان کر دو، اور اس شریعت پر آنچ نہ آنے۔ حاضرین محترم، بس انہی چند کلمات پر اور واقعہ کربلا پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعہ کربلا میں پوشیدہ پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے ہم سب کو نماز پنجگانہ ان کے وقتوں پر باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام فرائض و واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ان تمام حاضرین کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو اس ماہ محرم الحرام کے صدقہ توسل سے مولا پورا فرما دے، سب کے کاروبار میں، سب کے رزق میں خوب خوب برکت عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے ہمارے اس مرکز اہل سنت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے یہاں سے خوب مذہب اہل سنت و جماعت کا خوب تحفظ ہو اور مذاہب باطلہ کی تردید ہو۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے مرکز اہل سنت کے جملہ ممبران، ذمہ داران کو مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرما دے، ان کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرما دے، دارین کی برکتوں سے نواز دے، اور اس کے امیر اور سرپرست اعلیٰ حضرت شہباز دکن کو مولا تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ تعدیر قائم فرمائے، ان کا سایہ ان اہل سنت و جماعت پر حیدرآباد کے سنی مسلمانوں پر قائم و دائم فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ توسل ان کے شہزادے کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ اس محفل میں شریک ہوئے ہیں مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے،
سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارات المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. درد دل کر ہمیں عطا یا رب، دے ہمارے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے گنہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب. تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو ہم سب کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول حادث العمم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تو جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا تمنا ہے، کیا آرزو. مولا ہم تمام حاضرین کے تمام نیک دل جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. مولا ان تمام حاضرین میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. مولا تعالیٰ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما دے. یا اللہ جن جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں مدد کی، دام دل میں قدم سخن نے مدد کی، مولا ان سب کو دارین کی برکتوں سے نواز دے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرما دے. مولا تعالیٰ مجھے بھی اپنے اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی مسلک کی اور ان کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.